الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المعارج کی یہ آیت نمبر 19 ہے. آیت نمبر 19 ہے. تو جن احباب کے پاس قرآن نہیں ہے وہ قرآن کو کھول لیں. جو احباب بالکل امام بخاری کی طرح وہ سن رہے ہیں صرف، ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ بھی قرآن کو کھولیں اور سورۃ المعارج پارہ نمبر 29 میں یہ سورت ہے. اس سورت کی سورۃ المعارج کی آیت نمبر 19 سے آج ہم انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں. تو میں سب سے درخواست کروں گا کہ قرآن انشاءاللہ آپ سب کھول لیں گے اور ایک سوری کے ساتھ آپ سب سماعت فرمائیں گے. اور بہت ہی آسان سی آیتیں ہیں، کچھ زیادہ ایسے گنجلک کچھ باتیں نہیں ہیں. قرآن کی پھر تفسیر ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے قرآن آسان ہے تو تفسیر بھی آسان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون بس یہی تک پڑھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ. آیت 19 سے آیت 35 تک انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. یہ کچھ آیتیں تھی سورۃ المعارج کی آیت 19 سے آیت 35 تک جس کی میں نے تلاوت کی. آئیے ہم ترجمہ سنتے ہیں. ان الانسان خلق هلوعا. ان الانسان خلق هلوعا. یقیناً انسان تھوڑدیلا پیدا کیا گیا ہے، بے صبرا پیدا کیا گیا ہے. یقیناً انسان، بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے کچے دل کا پیدا کیا گیا ہے. ان الانسان، یقیناً انسان، خلق پیدا کیا گیا ہے، ہلوعا کچے دل والا یعنی تھوڑ دلا یا پھر بے صبرا. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا. جب اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی شر پہنچتا ہے. اذا جب، مست ہوں جب اس کو، مس ہوں جب اس کو پہنچتا ہے، الشر شر، جزوعاً بہت زیادہ بے صبرا ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. وَإِذَا مَسَّهُ، اور جب اس کو پہنچتا ہے، اس کو چھو لیتا ہے. مسّا کے معنی چھونا. جب اس کو چھو لیتا ہے، اذا مسّہ الخیر، منوعاً بخیل بن جاتا ہے، روکنے والا، بہت زیادہ روکنے والا بن جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ. إِلَّا الْمُصَلِّينَ سوائے نمازیوں کے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. الَّذِينَ هُمْ جو، عَلَى صَلَاتِهِمْ اپنی نمازوں پر، دائمون مداومت اختیار کرتے ہیں. جو اپنی نمازوں پر مداومت اختیار کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، یعنی نمازوں میں مداومت اختیار کرتے ہیں. الذین هم علی صلاتہم، علی کے معنی یہاں پر نہیں کریں گے، اردو میں سیٹ نہیں ہوتا ہے
تو الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں میں مداومت اختیار کرتے ہیں یعنی ہمیشگی اختیار کرتے ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جو اپنے مال میں مقررہ حق رکھتے ہیں، مقدار معلوم یعنی معلوم مقدار یعنی مقررہ مقدار رکھتے ہیں، جو اپنے مالوں میں مقررہ حق رکھتے ہیں، معلوم مقررہ حق رکھتے ہیں. للسائل والمحروم، مانگنے والوں کے لیے اور محروم نہ مانگنے والوں کے لیے یا پھر محروم کے لیے. شرح میں آگے کروں گا انشاءاللہ. یا تو للسائل والمحروم، للسائل مانگنے والے کے لیے بھی وہ حق رکھتے ہیں، معلوم حق رکھتے ہیں، والمحروم اور محروم کے لیے بھی. محروم یعنی کیا ہے اس کا مطلب آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. جو محروم کر دیا گیا ہے، جو محروم کر دیا گیا ہے یا پھر نہ مانگنے والے کے لیے بھی وہ مقررہ حق رکھتے ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین، والذین یصدقون بیوم الدین، جو تصدیق کرتے ہیں، جو تصدیق کرتے ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین، جزا کے دن کی، جو تصدیق کرتے ہیں جزا کے دن کی. والذین یصدقون بیوم الدین کر لیں. للسائل والمحروم، مانگنے والوں کے لیے اور نہ مانگنے والوں کے لیے. جی ماشاءاللہ کاشف بھائی کو آواز آ رہی ہے. والذین یصدقون بیوم الدین، جو تصدیق کرتے ہیں. والذین یصدقون، اور جو تصدیق کرتے ہیں، بیوم الدین، یوم جزا کی. والذین یصدقون بیوم الدین، جو تصدیق کرتے ہیں یوم جزا کی. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو والذین هم من عذاب ربهم، اپنے رب کے عذاب سے، مشفقون ڈرے ہوئے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرے ہوئے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون، ان یقیناً عذاب ربهم ان کے رب کا عذاب، غیر مأمون بے خوف ہونے والا نہیں ہے. غیر مأمون بے خوف ہونے والا نہیں ہے. یقیناً ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے والی چیز نہیں ہے. ان عذاب ربهم غیر مأمون. والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم، اور جو لفروجهم حافظون، فروج فرج کی جمع شرمگاہ، جو اپنے شرمگاہوں کی حافظون حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. الا علی ازواجهم، مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانهم، یا اپنی لونڈیوں پر، یعنی اپنی شرمگاہوں کو استعمال کرتے ہیں. فانهم غیر ملومین، تو وہ ملامت کے قابل نہیں ہیں، تو ان پر ملامت نہیں کی جائے گی. فإنهم غیر ملومین. جی. فمن ابتغى وراء ذلك، بس جو چاہتا ہے اس کے پیچھے یعنی اس کے علاوہ. وراء ذلك ان کے علاوہ، یعنی بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ جو اپنی شرمگاہ کو استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں. فمن ابتغى ابتغی چاہنا. فمن ابتغى وراء ذلك، جو ان کے علاوہ چاہتے ہیں. فاولئک هم العادون، تو وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، تو وہ سرکشی کرنے والے ہیں، حد سے گزر جانے والے ہیں. فاولئک هم العادون. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور جو والذین هم لأماناتهم اپنی امانتوں کا، وعهدهم اور اپنے عہد و پیمان کا، راعون پاس و لحاظ رکھنے والے ہیں. اور جو اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھنے والے ہیں. راعون رعا یا رعا سے ہیں. والذین هم بشہاداتهم قائمون،
اور جو والذین ہم بشہاداتہم اپنے شہادات کو، اپنی گواہیوں کو، اپنی شہادت کو، کیا فرق ہے تینوں میں آگے بتاؤں گا میں، اور جو اپنی گواہیوں کو یا اپنی شہادت کو قائمون اپنی شہادت پر قائم رہنے والے ہیں، جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، والذین ہم بشہاداتہم قائمون، والذین ہم بشہاداتہم قائمون والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، وہی ہیں جن کی عزت کی جائے گی جنت میں، یا وہی ہیں جنت میں عزت والے، وہی ہیں اولئک فی جنات مکرمون، مکرمون عزت والے، وہی ہیں جنت میں یا جنات میں، جنتوں میں عزت والے۔ تو یہ سورۃ المعارج کی آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 35 تک کی تلاوت اور ترجمہ آپ سب نے سماعت فرمایا۔ آئیے ان آیتوں کی مختصر سی شرح میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، یقیناً انسان بے صبرا پیدا کیا گیا ہے۔ کیا معنی ہے ہلع کے؟ سب سے پہلی بات، انسان سے مراد یہاں پر کوئی کیا خاص طبقہ مراد ہے یا پھر تمام انسان مراد ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ ان الانسان، الانسان یہ تمام قسم کے انسان مراد ہیں، مطلب مسلمان کافر سب اس میں مراد ہیں۔ بعد نے کہا کہ اس میں ایک اشارہ ہے کفار کی طرف، کیونکہ یہ وہ صفات ہیں جو ایک مومن میں نہیں ہو سکتی، یہ وہ صفات جو آگے ذکر کی جا رہی ہیں، بعض صفات یہ مومن کی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہا کہ یہ کفار کی طرف اشارہ ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، لیکن یہ بے صبری مسلمانوں سے زیادہ کافروں میں ہوتی ہے، مومن تو صبر کرنے والا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب اس کو خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس میں اس کے لیے خیر ہے، اور جب اس کو پریشانی یا تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اسی میں اس کے لیے خیر ہے، اور یہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ تو کہا کہ مومن صابر ہوتا ہے اور بے صبرا ایمان میں کمزور ہوتا ہے یا پھر وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ اسی لیے مفسرین نے کہا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، اور اس کی بے صبری کی مزید دلیل یہ ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری لاحق ہوتی ہے، یا اس کے مال و دولت میں کوئی نقصان پہنچتا ہے، یا جان میں کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو وہ بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ہلوعا، ہلعن والی جو صفت ہے نا، بہت خطرناک صفت ہے۔ کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کی روایت ہے، امام احمد نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر ما فی العبد شح ہالع وجبن خالع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے اندر سب سے خطرناک جو برائی ہے، سب سے بڑی جو برائی ہے بندے کے اندر، وہ شح ہالع۔ کیا مطلب ہے؟ کہ بخیلی، پریشان کر دینے والی، کہ ذرا سا کوئی مال میں نقصان ہوا انسان پریشان، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میرا مال چلا گیا، آپ کیسے کھائیں گے، کیسے پئیں گے، کہاں سے آئے گا۔ یعنی غیر شعوری طور پر انسان کا بے صبر، انسان کا ایمان اللہ سے ہٹ جاتا ہے، انسان محسوس نہیں کرتا اس چیز کو، اور اللہ رب العالمین سے اس کا ایمان ہٹ جاتا ہے، تبھی تو وہ بے صبرا ہو گیا ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہو تو وہ صبر کرے گا کہ ہاں جو اللہ نے مجھ سے اس مال کو لیا ہے وہی اللہ مجھے مال دینے والا ہے،
جو اللہ مجھ سے کسی جان کو لیا ہے وہی اللہ اولاد دینے والا ہے، جو اللہ مجھے نقصان پہنچایا ہے وہی اللہ مجھے فائدہ دینے والا ہے، تو پھر انسان کے اندر خود بخود صبر آ جاتا ہے، اور یہ مومن ہی کر سکتا ہے، کافر تو نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کیا اذا مسہ الشر جزوعا، اس کی تھردنے کی یا کچے دل کی نشانی یا اس کے کمزور دل کی نشانی ہے، بے صبرے پن کی دلیل یہ بھی ہے کہ جب اس کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، اور یہ دیکھیں جب کوئی خیر پہنچتا ہے، اللہ نے مالداری دے دی، پیسہ دے دیا، صحت دے دی، اللہ نے نعمتوں سے نوازا، تو ایسے وقت کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے دل کو بہت چھوٹا کر لیتا ہے، اپنے دل کو تنگ کر لیتا ہے، اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتا، غریبوں پر نہیں خرچ کرتا، یتیموں کا خیال نہیں رکھتا، مسکینوں کا محتاجوں کا خیال نہیں رکھتا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، یعنی تکلیف پہنچی تو پریشان ہو گیا، خوشی ملی تو تنگ دل ہو گیا، خوشی ملتی ہے تو تنگ دل ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ، یہ صفات کس میں نہیں ہو سکتے؟ کہا إِلَّا الْمُصَلِّينَ، إِلَّا الْمُصَلِّينَ، نمازیوں میں یہ صفات نہیں ہوں گی۔ کیا مراد ہے یہاں پر کہ نماز پڑھنے والے میں یہ صفات نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے اندر یہ صفات؟ یہاں پر مسلین سے مراد مؤمنین ہے، یہاں پر مسلین سے کیا مراد ہے؟ مؤمنین مراد ہے، مؤمنین، الا المؤمنین۔ لیکن مؤمنین کو مسلین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ نماز دین کا ستون ہے، اس لیے اس صفت سے مومنوں کو متصف کیا گیا۔ کہا مومنوں کے اندر یہ صفات نہیں ہو سکتی، مومن بزدل نہیں ہو سکتا، مومن بخیل نہیں ہو سکتا، مومن ناشکرا نہیں ہو سکتا، مومن بے صبرا نہیں ہو سکتا۔ جس کے اندر بے صبری آتی ہے ایمان سے وہ ہٹ جاتا ہے، جس کے اندر ناشکری آتی ہے ایمان سے وہ ہٹ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا الا المصلین اے الا المؤمنین، مومنوں کی یہ صفات نہیں ہو سکتی، کیونکہ مومن کا ایمان ہوتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، مومن کا آخرت کے دن پر ایمان ہے، اور وہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ یہ دنیا یہ کیا مجھے نقصان پہنچا ہے، کیا میرا مال نکلا ہے، میرا مال صرف کیا میرا مال ہی مجھ سے نکلا ہے؟ نہیں، یہ تو پوری دنیا مجھ سے چھوٹنے والی ہے، یہ پوری دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ پوری دنیا سے مجھے چھٹکارا ملنے والا ہے، پوری دنیا ختم ہونے والی ہے۔ آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہے، آخرت کے دن پر وہ ایمان رکھتا ہے۔ الا المؤمنین الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، میں سورۃ المؤمنون میں چلا گیا میں، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں دوام اختیار کرتے ہیں، مداومت اختیار کرتے ہیں، مداومت اختیار کرتے ہیں۔ دوام یہاں دائمون کا اللہ رب العالمین نے کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کو وہی عمل پسند ہے جس کے اندر دوام ہو، اللہ رب العالمین کو وہی عمل پسند ہے جس کے اندر دوام ہو، ہمیشگی ہو، یعنی کہ آج ذرا سا کوئی خیر کا کام کر لیا اور کل چھٹی کر لی، آج جوش میں اٹھا تہجد کی نماز 11 رکعت پورے خلوص کے ساتھ، پورے خشوع کے ساتھ پڑھا اور دوسرے دن فجر ہی چھوڑ کے سو گئے۔ دوام چاہیے اللہ رب العالمین کو، دوام۔ آپ 2 رکعت پڑھیں، دوام رکھیں، اس میں ہمیشگی رکھیں اس کے اندر، یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس ہے، دیکھا ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من هذه، کون ہے یہ عورت؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ فلانا، ان کا نام بتایا، نام حدیث میں ذکر نہیں ہے کہ کون تھی وہ عورت، لیکن کہا کہ تذکر من صلاتها، نماز میں ادھر ادھر کی باتیں بڑی اس کو یاد آتی ہیں، نماز میں ادھر ادھر کی خیالات آتے ہیں اس کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب تربیت، ہم ہوتے تو بولتے اچھا نماز میں خیال آ رہے ہیں، کیا نماز پڑھ رہے ہو تم، باطل ہے نماز تمہاری، لیکن پیارے نبی نے کہا ماں چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، فکر مت کرو، علیکم بما تطیقون، جتنی تمہاری استطاعت ہے خشوع نماز میں لانے کی کوشش کرو، جتنی تمہاری استطاعت ہے خضوع نماز میں لانے کی کوشش کرو، جتنی تمہاری استطاعت ہے یکسوئی لانے کی کوشش کرو نماز میں۔ اس کے باوجود اگر کچھ خیالات آتے ہیں
تو پھر اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ پیارے نبی نے آگے کہا فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، اللہ کی قسم عبادت کرتے کرتے تم تھک جاؤ گے، اجر و ثواب دیتے دیتے اللہ کبھی نہیں تھکے گا۔ اس کے بعد پیارے نبی نے آگے کہا وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينَ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُ، اللہ رب العالمین اس دین کو پسند کرتا ہے جس پر بندہ دوام اختیار کرتا ہے، اس میں بندہ ثابت قدم رہتا ہے، ہمیشہ اختیار کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں کہا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، جو اپنی نمازوں میں ہمیشہ اختیار کرتے ہیں۔ الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم، والذين في اموالهم حق معلوم، جو اپنے مال میں ایک معلوم حق رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے معلوم حق رکھنا؟ حق معلوم کا کیا مطلب ہے؟ بعض مفسرین نے کہا، جسے امام قتادہ اور ضحاک کہتے ہیں، کہ حق معلوم سے مراد فرض زکوٰۃ ہے۔ حق معلوم سے مراد فرض زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ المفروضہ ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہاں پر حق معلوم سے مراد زکوٰۃ کے علاوہ ہے، صدقات و خیرات ہیں۔ حق معلوم سے مراد زکوٰۃ کے علاوہ چیزیں ہیں، وہ حق معلوم سے مراد ہیں۔ جیسا کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں کچھ حق ہوتا ہے، صدقات و خیرات۔ لوگ زکوٰۃ کا انتظار کریں گے، اگر کوئی محتاج آ جائے، کوئی ضرورت مند آ جائے، کوئی دینی کوئی پروجیکٹ لے کر آ جائے تو پوچھتے ہیں شیخ اس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو بھی زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو اللہ نے کچھ صدقات و خیرات کا سسٹم رکھا ہے، ہمیشہ ہر کام زکوٰۃ دے کر ہی چھٹکارا پاؤ گے آپ۔ تو یہاں پر بعض مفسرین نے کہا کہ حق معلوم سے مراد، ایک تو بعد نے کہا کہ زکوٰۃ ہے، اور بعد نے کہا کہ حق معلوم سے مراد یہ نفلی صدقات و خیرات ہیں۔ للسائل والمحروم والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، للسائل والمحروم، یہ مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں، مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں، ضرورت مند۔ سائل مانگنے والا کون ہوتا ہے؟ جو ضرورت مند، وہ مانگنے والا ہوتا ہے، اس کو بھی دیتے ہیں، اور محروم کو بھی دیتے ہیں۔ محروم کون ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ محروم سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لیے صدقات و خیرات و زکوٰۃ جن کے لیے حرام کر دی گئی ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، زکوٰۃ صدقات خیرات نہیں دے سکتے، ٹھیک، تو ان کو وہ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر خیر کے کام میں زکوٰۃ ہی کو دیکھیں کہ اس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا، اس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا، لوگ مسجدیں بنانے کے لیے تعاون زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا، غریب کی شادی زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا، ہر جگہ زکوٰۃ کو نہیں چپکاتے۔ لیکن یہ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ محروم کو بھی دیتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ بھی نکالتے ہیں۔ محروم وہ ہیں جن کو صدقات و خیرات سے محروم کر دیا گیا۔ آل نبی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، خیرات صدقات نہیں دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو دینا ہے، اور یہ اہل ایمان وہ کام کرتے ہیں۔ بعد نے کہا کہ محروم سے مراد نہ مانگنے والا، ضرورت مند ہے پھر بھی نہیں مانگتا، ضرورت مند ہے پھر بھی نہیں مانگتا، وہ محروم ہے۔ بعد نے کہا کہ محروم سے مراد وہ شخص ہے جس کی محتاجی ثابت ہو چکی ہے، وہ محنت کر کے بھی کما نہیں سکتا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ هو الذی لا یکاد یتیسر له مکسب، کہ وہ شخص جس کو کمائی کا ذریعہ میسر نہ ہو وہ محروم ہے، جس کو کمائی کا ذریعہ میسر نہ ہو وہ محروم ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ محروم سے مراد وہ شخص ہے جس کی کھیتی باڑی وغیرہ جل گئی ہو، یعنی دھندا بند ہو گیا ہو، اور بعض ان لوگوں نے کہا کہ محروم وہ شخص ہے جس کے جانور وغیرہ سب مر چکے ہوں، اب وہ محتاج ہو گیا ہو۔ اور بعض مفسرین نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف یہ قول منسوب ہے، کہتے ہیں کہ محروم سے مراد کتا ہے، محروم کتے کو، کلب کو بھی محروم کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے محروم اس لیے ذکر کیا ہے کہ اہل ایمان وہ جانوروں تک کا خیال رکھتے ہیں، انسان تو انسان، وہ جانوروں کو بھی دیتے ہیں، جانوروں کا بھی حق وہ رکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ تفسیر بیان کی اس کی، اللہ عالم بالصواب۔ تو للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین
یہ وہ لوگ ہیں اہل ایمان، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین، یوم الدین یوم القیامہ کو کہا جاتا ہے، بدلے کا دن، جزا کا دن، جس دن کے اچھے اور برے کا بدلہ، اچھائی اور برائی کا بدلہ دیا جائے گا. جی الحمدللہ، اچھائی اور برائی کا بدلہ دیا جائے گا. تو دین کہتے ہیں بدلے کو. عربی میں دانا یدینو کے معنی ہے بدلہ دینا. اسی لیے عرب میں قول معروف ہے، عرب کی کہاوت ہے کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اردو میں بولتے ہیں نا، جو کاٹو، جو بو گے وہ کاٹو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو عربی میں بولتے ہیں کما تدین تدان، جیسے تم میرے ساتھ کرو گے ویسے بدلہ تم کو بھی ملے گا. یہ کما تدین تدان. اور شاعر بھی کہتا ہے کہ صفحنا عن بنی ذہل وقلنا القوم اخوان فلما صرح الشر فاضحى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا. شاعر کہتا ہے کہ ہم نے معاف کیا ان کو، ہم نے ان کو معاف کیا اور کہا کہ بھائی آپ سب ہمارے بھائی ہو. شاعر واقعہ ذکر کرتا ہے اس میں. پھر کہتا ہے کہ لیکن ہم نے دیکھا کہ معاف کرنے کے بعد بھی نا ان کی شر پسندی ختم نہیں ہوئی، ان کے اندر شر موجود ہے. اور شر جب کھل کر سامنے آ گیا تو کہا کہ وَلَمْ يَبْقَى سِوَى الْعُدْوَانِ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا، اب جنگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. شاہد کیا ہے یہاں پر؟ دِنَّاهُمْ، یہ دانا یہ دینوں سے، دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا. تو عربی میں دانا یہ دین، اسی لیے دین کہتے ہیں بدلے کو، بدلے کے. تو یوم الدین بدلے کا دن. سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم نے پڑھا اور شاید کئی اور مقامات پر بھی ہم نے اس کو پڑھا ہے. تو والذین یصدقون بیوم الدین، وہ بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہی اچھے کاموں کے، اللہ کے اچھے بدلے کے، یعنی اللہ کے اجر و ثواب اور جزا کی امید میں وہ جیتا ہے، تبھی وہ سارے اچھے کام کرتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ والذین، کون سی آیت ہے اس کے بعد؟ اس آیت والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، نیک کام کر بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا. اللہ اکبر. یہاں ہم نیک کام نہ کر کے بے خوف جی رہے ہیں، برائی کر کے بے خوف جی رہے ہیں. اور یہاں پر اہل ایمان کی صفات یہ ہیں کہ نیک کام کر کے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے ہوئے ہیں. اشفاق کہتے ہیں ایسے خوف کو الخوف من امر یتوقع، ایسی چیز سے ڈرنا جو کہ واقع ہونے والی ہے، واقع نہیں ہوئی ہے، واقع ہونے والی چیز سے ڈر محسوس کرنا، یہ ہے اشفاق. یعنی چیز واقع ہونے سے پہلے، اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ اندیشہ بولتے ہیں، ہے نا؟ اندیشہ ظاہر ہو رہا ہے، یعنی چیز واقع نہیں ہوئی ہے، واقع ہونے سے پہلے جو خوف محسوس ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں اشفاق. تو اہل ایمان کی علامت، اہل ایمان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں. اتنے ساری ان کے نیک صفات کہ وہ نماز میں مداومت اختیار کرتے ہیں، ہاں، اور وہ سائل کو اور محروم کو عطا کرتے ہیں، ان کا حق رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ کے عذاب سے بھی ڈرے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ ایمان چاہیے میرے طلبہ اور طالبات، یہ ایمان چاہیے کہ نیک کام کر کے بھی ہم اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈریں. یہ اہل ایمان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون. کیونکہ اللہ رب العالمین کا جو عذاب ہے وہ ایسے امن سے بیٹھنے والی چیز نہیں ہے، ایسے پر امن طریقے سے زندگی گزارنی ہے میں اللہ کے عذاب کو دیکھ کر یا سن کر یا سوچ کر. غیر معمون ہے. اللہ رب العالمین کا جو عذاب ہے وہ غیر معمون ہے کہ ہم ایسے بے خوف نہیں جی سکتے ہیں جو جیسے ہم جی رہے ہیں، نیک کام نہ کر کے بھی، برائیاں کر کے بھی ہم اللہ کے عذاب سے بے خوف جی رہے ہیں. اللہ کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے، بے خوف والی چیز نہیں اللہ رب العالمین کا عذاب. ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون. اہل ایمان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں.
मुफस्सिरीन ने कहा यहाँ पर कि हिफाजत से मुराद एक तो अपनी शर्मगाहों को गलत जगह इस्तेमाल नहीं करते, और एक मतलब ये भी बताया कि अपनी शर्मगाहों पर सतर डालते हैं, अपनी शर्मगाहों पर सतर डालते हैं। ये दोनों चीजें इसके अंदर, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं और अपनी शर्मगाहों को छुपाते हैं। यानी सतर ढांकना भी इस आयत के अंदर शामिल है, सतर ढांकना भी इस आयत में शामिल है। जो आजकल का जो सिस्टम चल पड़ा है कि जो जितना नंगा उतना मॉडर्न समझा जाता है, जो जितना उरिया है उतना तहजीब याफ्ता समझा जाता है, जो अपने सतर को जितना खुला रखता है उतना वो तरक्की याफ्ता समझा जाता है। लेकिन अहले ईमान नहीं, वो अपने सतर को ढांकते हैं, अपने शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। तो दोनों मतलब इसके अंदर बयान किए गए हैं, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, तो खुद भी अपने सतर को ढांकें, अपने बच्चों की तरबियत करें इस तरीके से। ऐसे माएँ आजकल, माँ बाप ऐसे अजीब अजीब कपड़े पहनाती हैं अपने बच्चों को कि बच्चों की शर्मगाहें जाहिर हो जाती हैं। नमाजें पढ़ते हैं तो पीछे से दुकानें खुल जाती हैं, लोगों की नमाजें खराब होती हैं। तो ये माँ बाप को इन तमाम चीजों पर तवज्जो देने की जरूरत है कि अपने बच्चों का, अपनी बेटियों के, अपने लड़कों के कपड़ों का लिहाज रखें। ऐसे कपड़े ना पहनाएं कि जो बेहयाई की दावत देते हों, ऐसा लिबास ना पहनाएं जो बेशर्मी की तरफ लोगों को उभारते हों या गंदगी की तरफ, फहाशी की तरफ लोगों को उभारते हों। तवज्जो दें खुद भी और अपने बच्चों पर भी, इस मामले में तवज्जो दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, सारे सतर की हिफाजत करते हैं, गैर गलत जगहों पर इस्तेमाल नहीं करते और फिर उसको ढांकते भी हैं, सतर को सतर में रखते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, हाँ अलबत्ता बीवियां हैं तो बीवियों के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, या फिर उस वक्त लौंडियां थी तो लौंडियों के लिए इस्तेमाल, उसका शर्मगाहों का इस्तेमाल जायज था। तो वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, तो फिर उन पर मलामत नहीं है, बल्कि अगर सवाब की नीयत से इंसान अपनी शर्मगाह को सही जगह इस्तेमाल करता है तो उस पर भी अजर है, उस पर भी अजर। अगर नीयत सही करे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस पर भी अजर है, उस पर भी अजर है। जी, फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, हाँ जो अपनी बीवियों को छोड़कर, लौंडियों को छोड़कर गलत जगहों पर उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर वो हद से तजावुज करने वाले हैं, तो फिर वो सरकशी करने वाले हैं, तो फिर वो हद से आगे बढ़ जाने वाले हैं। फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और जो अपनी अमानतों का और अपने अहद पैमान का पासो लिहाज रखते हैं। अमानत इंसानों के साथ भी हो सकती है, ईमान अमानत अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ भी है। अमानत हर चीज में अमानत, ड्यूटी में अमानत, कमाई में अमानत, हत्ता के राजदारी में अमानत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में अमानत, कि अल्लाह ने जिन बातों का हुक्म दिया उन पर अमल करना, यह अमानत की अदायगी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम सब ने अहद पैमान किया है कि ऐ अल्लाह तू ही रब है हम सबका, तो उसको मानना, तौहीद पर साबित कदम रहना, ये अमानत की अदायगी है, ये अहद पैमान का पासो लिहाज है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, तो इसीलिए अमानात कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, क्योंकि अमानतें मुख्तलिफ हो सकती हैं। अमानतें माल में हो सकती हैं, अमानतें राज में हो सकती हैं, अमानतें इबादतों में, अमानत ड्यूटी है, ये सारी चीजें अमानतें हैं। तो इन तमाम अमानतों का और अहदो पैमान का जो वादा करते हैं, अहदो पैमान करते हैं, उसका राऊन पासो लिहाज रखते हैं अहले ईमान। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम बिशहादातिहिम काइमून, और जो अपनी शहादात पर कायम रहते हैं। तो यहां पर मैंने कहा कि दो बातें हैं, वल्लज़ीना हुम बिशहादातिहिम, बास ने इसको पढ़ा कि बिशहादतिहिम पढ़ा, इसको बिशहादतिहिम वाहिद पढ़ा, और बाद में इसको शहादात पढ़ा। शहादात गवाहियां, कि जो गवाही देते हैं तो कायम रहते हैं उस पर, ऐसे लोटा नहीं बनते, वो मालूम बोलते हैं बैगन की तरह होते हैं, मतलब कभी इधर लुढ़क रहे हैं कभी इधर लुढ़क रहे हैं। गवाही दी, जरा सा सख्ती किया, अपनी बात से मुकर गए, नहीं, काइमून,
وہ ذرا برابر ادھر ادھر نہیں ہوتے، اپنی گواہی میں وہ پکے ہوتے ہیں، اپنی گواہی میں وہ سچے ہوتے ہیں، وہ اپنی بات کو گواہی کو نہیں بدلتے، ایر پھیر نہیں کرتے. ایک معنی یہ کیا. بعد نے کہا کہ والذین هم بشہادتہم، ایسی بھی اس کو پڑھا گیا ہے، بشہادتہم، وہ اپنی شہادت پر قائم ہیں. تو یہاں شہادت سے مراد کلمہ شہادت ہے، توحید ہے، تو وہ توحید پر قائم ہے، کلمہ شہادت پر قائم ہے. بعض مفسرین نے یہ مطلب ذکر کیا. بعض نے کہا کہ شہادت سے مراد یہاں پر لوگوں کو انکار منکر کرنا، برائی سے روکنا، یہ بھی شہادت، حق شہادت ہے، حق شہادت ہے یہ کہ برائی سے روکنا. تو اس شہادت پر وہ قائم ہے. برائی کرتے ہوئے کسی کو دیکھتے ہیں تو فوراً سے وہ روکتے ہیں، کیونکہ یہ شہادت کا یہی حق ہے کہ ہم برائی کو دیکھیں تو برائی سے روکیں، شرک میں مبتلا لوگوں کو دیکھیں تو شرک سے روکیں، کفر میں مبتلا لوگوں کو دیکھیں تو کفر سے روکیں. تو یہ ہے شہادت، یہ حق شہادت ہے، یہی ہے حق شہادت. تو وہ اس شہادت پر بھی قائم ہے. تو تین مطلب بیان کیے گئے. بعد نے اس کا معنی گواہی کے کیے ہیں. اگر ہم جمع لیتے ہیں تو وہ گواہی جو دیتے ہیں اپنی گواہی پر قائم رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، باتوں کو نہیں بدلتے. بعد مفسرین نے کہا کہ نہیں، وہ کلمہ شہادت یعنی توحید پر وہ ثابت قدم ہے، قائم ہے. اور بعد نے کہا کہ یہ وہ مومن ہیں جو حق شہادت ادا کر رہے ہیں، یعنی شہادت کا حق ادا کر رہے ہیں. شہادت کا حق یہ ہے کہ ہم نے اگر شہادت کو مانا ہے تو اس شہادت کو ہم دوسروں تک پہنچائیں، انکار منکر کریں، برائی سے روکیں، بھلائی کا حکم دیں. یہ حق شہادت، تو اس کو وہ ادا کرتے ہیں. والذین هم بشہاداتہم قائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور اہل ایمان وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں پر جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کا لحاظ رکھتے ہیں، نمازوں کے سارے ارکان و واجبات کا لحاظ رکھتے ہیں. تو والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ اہل ایمان ہیں جن کی یہ تمام صفات ذکر کی گئی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت والے ہوں گے، ان کی عزت کی جائے گی، ان کا احترام کیا جائے گا، ان کو نوازا جائے گا، ان کے ساتھ کرم نوازی کی جائے گی. اولئک فی جنات مکرمون. تو یہ چند آیتیں تھیں جن کی تفسیر ہم نے ابھی مختصراً سنی ہے. آئیے شرح الکلمات کی طرف چلتے ہیں جلدی سے، ٹائم بالکل ختم پر ہے. کتابیں ہوں آپ لوگوں کے پاس تو کتابیں کھولیں جلدی سے. ان الانسان خلق ہلوعا، معانی الکلمات دیکھیے آپ لوگ. ان الانسان مراد یہاں المقصود بالانسان الجنس، انسان سے مراد، انسان سے مقصود یہاں پر سارے انسان ہیں، جنس مراد ہے، پورے انسان ہیں بلا کسی تفریق کے. یہ کہہ رہے ہیں ہلوعا کثیر الجزع، بہت زیادہ پریشان ہونے والا. جزعون کے معنی پریشان، گھبراہٹ، بہت زیادہ گھبرانے والا. کثیر الجزع. ممنوع، منوع شدید الحرص علی الدنیا، روکنے والا حقیقت میں، لیکن یہاں پر کہ دنیا کا حریص انسان، دنیا کو چاہنے والا، بہت زیادہ دنیا کو چاہنے والا. اسی لیے جب اس کو خیر ملتا ہے، جب اس کو خیر ملتا ہے تو پھر وہ خرچ نہیں کرتا، کیونکہ وہ دنیا کو چاہتا ہے زیادہ، کیونکہ وہ دنیا کو زیادہ چاہتا ہے. جی بالکل. اس کے بعد الا المصلین المؤمنین، المؤمنین کنیہ عنہم بالصلاۃ، نماز سے کنیت دی گئی ہے، نماز سے اشارہ کنایہ کیا گیا ہے، کنایتاً کہا گیا کہ مصلین ہے، التی ہی عماد الدین، جو نماز کے دین کا ستون ہے. دائمون مواظبون علی ادائیہا، کہ اس کی دائمون مواظبون، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، مواظبت اختیار کرتے ہیں اس کے ادا کرنے پر نماز کے. حق معلوم، یہاں پر ایک مفسر کی ایک تفسیر یہاں لکھی گئی ہے، ہی الزکاہ، تو اس قول کو انہوں نے ترجیح دی ہے کہ وہ زکوٰۃ ہے. یہ زکاہ لأنها مقدرۃ معلومہ، مقدار ہے وہ، مقدرہ مقدار کے معنی میں، مقدار معلوم ہے، مقدرۃ معلومہ،
وتؤدى في اوقات معلومه، وہ زکوٰۃ ہے جس کی معلوم مقدار ہوتی ہے کہ 2.5% جو ہے نکالنا ہے 100 میں، اور پھر ایک معلوم اوقات میں کہ سال ختم ہو مال پر تو پھر زکوٰۃ نکالنی ہے، یہ معلوم اوقات میں ہی اس کو ادا کی جاتی ہے، اسی لیے اس کو معلوم کہا گیا۔ یہ بھی ایک قول ہے اور ہو سکتا ہے کہ راجح قول بھی ہو، اللہ اعلم۔ السائل سے مراد ہوا طالب الصدقہ، جو صدقہ مانگتا ہے آپ سے، صدقہ تو خیرات مانگتا ہے۔ المحروم هو الذي منع الصدقة من مع حاجته لتعففه، بولتا ہے کہ مجھے صدقات نہیں چاہیے، زکوٰۃ نہیں چاہیے، روکتا ہے، منع کرتا ہے، حالانکہ وہ ضرورت مند ہے۔ لتعففه، اپنی عفت کی وجہ سے، اپنی قناعت پسندی کی وجہ سے، یا اس کو کیا بولتے ہیں عزت نفس کی وجہ سے وہ مانگتا نہیں ہے بلکہ صدقات و خیرات سے روکتا ہے، یہ بھی مراد ہے محروم سے جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ مشفقون، خائفون، ڈرنے والے۔ ما ملکت ایمانہم، الارقاء، الارقاء یعنی غلام، اس سے مراد غلام ہے، یعنی لونڈیاں ہیں، اس سے مراد غلام نہیں لونڈیاں۔ العادون الذین تجاوزوا الحد فی الحرام، العادون سرکشی کرنے والے ہیں وہ، یعنی جنہوں نے تجاوز کیا حرام میں، حد سے تجاوز کیا، جنہوں نے تجاوز الحد، حد سے آگے بڑھ گئے حرام میں۔ اس کے بعد ہے لاماناتہم، امانات، مأتمنوا علیہ، مأتمنوا علیہ من حقوق اللہ وحقوق العالمین، اللہ کے اور انسانوں کے حقوق جو اس پر امانت کے طور پر رکھے گئے ہیں وہ امانتیں مراد ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ عبادت بھی امانت ہے، اللہ کی عبادات۔ عہدہم، العہد سے کیا مراد ہے؟ الحقوق التي تكون اساسا للحقوق والامانات، عہد، عہد و پیمان، عہد وہ حقوق ہیں جو کہ تمام حقوق اور امانتوں کی اساس ہیں، تمام حقوق اور امانتوں کی امانت میں، امانت عہد کے بغیر کہاں ہے؟ امانت میں اساس عہد ہی تو ہے کہ وعدہ ہے کہ فلاں وقت میری یہ چیز آپ رکھیں، میں فلاں وقت یہ چیز لے لوں گا، وہ وعدہ کرتا ہے کہ ہاں میں آپ کی چیز کی حفاظت کروں گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الحقوق التي تكون اساسا للحقوق والامانات۔ راعون، حافظون، رعایت کرنے والے، مطلب ہے کہ حفاظت کرنے والے۔ بشہاداتہم قائمون، مؤدون، مؤدون ادا کرنے والے ہیں، لہا اس کو، علی وجہہا ولا یکتمون، جیسے دیکھا ویسے بولنا، علی وجہہا کا مطلب جیسے دیکھا، گواہی دینے کی بات کی تو جیسے حقیقت ہے، جو واقعہ آپ نے دیکھا ہے ایسے ہی ذکر کرنا، ولا یکتمون اس کو نہیں چھپانا، یہ ہے بشہاداتہم قائمون، یہ بھی ایک مطلب ہے، اس کو یاد رکھیں، اور جو میں نے بتایا تھا ان کو بھی یاد رکھیں۔ علی صلاتہم یحافظون یؤدونها فی اوقاتها کاملہ، کہ نمازوں کی مکمل ادائیگی کرتے ہیں اپنے اوقات پر، یعنی نماز کے اوقات پر۔ یہ کچھ کلمات تھے جو کہ بہت ہی آسان کلمات تھے۔ آئیے ما یستفاد من الآیات، یہ جتنی آیتیں ہم نے پڑھی ان آیات سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، جو مستفاد باتیں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات، اولا بیان ما جبل علیہ الانسان، ما جبل علیہ الانسان، بیان ما جبل علیہ الانسان من الہلع والجزع۔ ان آیتوں کے اندر، یعنی ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، یہ انسان کی فطرت میں، ما جبل علیہ الانسان، انسان کی فطرت میں جو رکھا گیا ہے، جبلہ کے مطلب فطرت میں رکھا جانا، جو فطرت میں رکھا گیا، جو گھبراہٹ، جو بے صبرا پر انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے، اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے یہاں کی ہے۔ یہ ہے۔ ثانیاً الایمان باللہ یورث الطمأنینۃ فی القلب وعظم الثقۃ باللہ، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین پر ایمان یہ دل میں اطمینان کو پیدا کرتا ہے۔ الایمان باللہ یورث الطمأنینۃ فی القلب، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کا دل بڑا ہی مطمئن ہوتا ہے، بڑا ہی مطمئن ہوتا ہے۔ وعظم الثقۃ باللہ، اور اللہ رب العالمین پر مکمل اس کو اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے۔ ثالثا، کیونکہ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، الا المصلین کا اللہ تعالی، الا المؤمنین کہا نا، تو مومنین کے اندر یہ صفت نہیں ہو سکتی، کیونکہ مومن اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے اور وہ بے صبرا نہیں ہو سکتا، وہ مطمئن ہوتا ہے ہر حالت میں، ہر حالت میں وہ شکر گزار ہوتا ہے، بے صبرا نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا الا المصلین، الایمان باللہ یورث طمأنینۃ فی القلب وعظم الثقۃ باللہ۔ ثالثا الحث على اداء الصلاة والمحافظة عليها،
الذین هم علی صلاتهم دائمون. اس آیت کریمہ میں نمازوں کی ادائیگی پر ابھارا گیا ہے اور نماز کی پابندی پر ابھارا گیا ہے. الذین هم علی صلاتهم دائمون. ثالثا الصفات الحميدة التي يجب أن يتحلى بها المسلم. اس کے بعد الذين هم صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين. کئی ساری صفات ذکر کی گئی ہیں، تو یہ وہ صفات ذکر کی گئی جس سے ہر مسلمان کو ان صفات سے متصف ہونا ہے، ان اوصاف سے ان اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے، اس زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہے جو اللہ رب العالمین نے صفات اتنی سارے ذکر کی ہیں. خامسا فرضیت الزکاة ودفعها الى مستحقیها والذین هم ان آیات میں زکوٰۃ کی فرضیت اور مستحقین تک اس کو پہنچانے کی بات کی گئی. زکوٰۃ کی فرضیت کا پتہ چلے، للسائل والمحروم کا اللہ رب العالمین نے تو زکاة والذین هم فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، تو اس آیت کریمہ سے زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کے مستحق تک پہنچانے کا بیان بھی ہے ان آیتوں میں. اس کے بعد چھٹی چیز ہے سادسا من صفات المؤمنین خشیۃ اللہ والخوف والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. اہل ایمان بے خوف نہیں جیتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے سہمے رہتے ہیں نیک کام کرنے کے بعد بھی. تو اسی لیے کہا کہ یہ مومنوں کی صفات میں سے ہے خشیۃ اللہ والخوف منہ، کہ اللہ کی خشیت اور اللہ سے خوف یہ مومنوں کی صفات میں سے ہیں. سابعا العذاب یوم القیامت واقع لا محالہ ان عذاب ربهم غیر مأمون. ان عذاب ربهم، بے خوف جینے والی چیز نہیں ہے، یہ بے خوف ہونے والی چیز نہیں ہے. اللہ کا عذاب وہ واقع ہونے والا ہے ہر حال میں، کہ العذاب یوم القیامہ واقع لا محالہ، ہر حال میں وہ واقع ہونے والا ہے. الثامن، آٹھویں چیز ہے وجوب الوفاء بالعہود والمواثیق، کہ قیامت کی کیا کہا؟ وجوب الوفاء والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. اہل ایمان امانتوں کا عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں. تو اس آیت کریمہ سے وفا یعنی وعدوں کو پورا کرنا، عہد و پیمان کو پورا کرنا، امانتوں کو ان کے اصحاب تک پہنچا دینا یہ واجب ہے، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا. آخری چیز یجب ان تؤدی الشہادۃ علی الوجہ الذی شرعہ اللہ، کہ واجب ہے شہادت کو ایسے ہی ادا کرنا جیسے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. شرعہ اللہ، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے مشروع کیا ہے، یعنی جیسے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے ایسے ہی شہادت کو ادا کرنا. تو شہادت کا کیا معنی مطلب ہے وہ میں نے تفسیر میں آپ سے ذکر کیا ہے. تو یہاں تک ہم اپنی بات کو روکتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو باتیں صحیح ہیں اللہ وہ تیری طرف سے، اگر کوئی غلط بات نکلی ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے، اللہ مجھے معاف فرما. اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما، قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں، ورنہ میں اجازت چاہوں گا آپ سے. سبحانک اللہ بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.